حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری۔ ڈیزل 7 روپے اور پیٹرول کی قیمت 1 روپے فی لیٹر بڑھ گئی۔ 7 روپے اضافے کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 267 روپے 95 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ 1 روپے فی لیٹر اضافے کے ساتھ پیٹرول کی نئی قیمت 257 روپے 13 پیسے فی لیٹر مقرر۔ 12 بجتے ہی نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا۔ اگر یہ بیلنس کریں گے تو پھر گورنمنٹ کو جواز فراہم کرے گا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ سختی کرے۔ اگر آپ کہیں گے کہ جی میں آ رہا ہوں، سر پہ میں نے کفن باندھا ہوا ہے، بندوق میرے ہاتھ میں ہے، جنازے کا میں نے کہہ دیا گھر والوں کو کہ میرا پڑھ دیجیے گا، تو پھر آپ کا کوئی انتظار پھولوں کا ہار لے کے تو نہیں کھڑا ہوگا۔ تحریک انصاف نے آئندہ احتجاج میں ماضی جیسا رویہ رکھا تو ہمارا سخت جواب آئے گا۔ وزیر اعظم کے سیاسی مشیر کی وارننگ۔ پروگرام اعتراض ہے میں رانا ثناء اللہ نے کہہ دیا 8 فروری کو پی ٹی آئی نے 26 نومبر جیسا راستہ اختیار کیا تو حکومت کا پہلے سے زیادہ سخت رد عمل آئے گا۔ پی ٹی آئی احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ اپناتی ہے تو حکومت کو سختی کا جواز دے گی۔ مذاکرات ختم کرنے پر بھی آڑے ہاتھوں لیا، بولے مذاکرات سے بھاگنے کے لیے بہانہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم تحریک انصاف کو متبادل جواب دینے جا رہے تھے، صاف انکار تو نہیں کیا تھا۔ رانا ثنا یہ بھی مان گئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری کے لیے ماحول سازگار نہیں، نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی تک سکندر سلطان راجہ کام کرتے رہیں گے۔ سوشل میڈیا کی جو ابیوز ہے، سوشل میڈیا کا جو غلط استعمال ہے اور سوشل میڈیا کے جو خطرات ہیں اس کے تدارک کے لیے پیکا لا جو ہے یہ لایا گیا۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی کے تمام نامنیز پرائیویٹ سیکٹر سے لیے جائیں گے۔ ٹرائیبیونل کے اندر بھی جرنلسٹ کو شامل کیا گیا ہے۔ احتجاج تو ہو رہا ہے مگر شکوں پہ بات کوئی نہیں کر رہا کہ یہ شک غلط ہے۔ جعلی خبروں ہراسیت کے خاتمے کے لیے پیکا ایکٹ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا کے غلط استعمال کے تدارک کے لیے پیکا ایکٹ لایا گیا۔ پیکا ایکٹ قانون بن گیا، رولز بنیں گے تو مشترکہ کام کریں گے۔ صحافی تنظیمیں پیکا ایکٹ پر تعاون کریں۔ پیکا ایکٹ میں ایک متنازع چیز بتا دیں، پورے بل کو متنازع قرار نہ دیا جائے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا پیکا ایکٹ میں ایک متنازع چیز بتائیں، ترمیم کریں گے۔ پارلیمنٹ نے ضروری سمجھتے ہوئے پیکا ایکٹ کی منظوری دی۔ پیکا قانون سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی گئی لا قانونیت کا خاتمہ کرے گی۔ صحافی برادری کو جن شقوں پر اعتراض ہے وہ آگاہ کریں، ہم پیکا ایکٹ مزید بہتر کریں گے۔ سوشل میڈیا پروٹیکشن اتھارٹی میں نجی شعبے سے نامزدگیاں کی جائیں گی۔ جس وقت سندھ کے پانی کی بات آئے گی تو پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون حکومت کے سامنے لیٹ جائے گی۔ جس طرح پیکا لا میں امینڈمنٹ انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پاکستان میں آزادی صحافت یا آزادی سے بات کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں پیکا ایکٹ میں ترمیم پر اور سندھ کے پانی پر پیپلز پارٹی نے گھٹنے ٹیک دیے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا پاکستان چھوڑنے والے 20 لاکھ افراد نے ایجنٹس کو 14 ارب ڈالر ادا کیے، ہم 1.5 ارب ڈالر کے لیے IMF کے سامنے کشکول لے کر کھڑے ہیں۔ پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے صدر جنید اکبر نے کارکنوں سے 8 فروری کے جلسے کے لیے مالی تعاون کی اپیل کر دی۔ کہا علی امین گنڈاپور نے اس وقت ذمہ داریاں اٹھائیں جب کوئی پارٹی سنبھالنے کو تیار نہیں تھا۔ سب سے بڑی دشمن ہے، نہ تو یہ اسلام کا مسئلہ ہے، نہ یہ اہل سنت اور اہل تشیع کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا ذاتی نفرت کا مسئلہ ہے۔ یہاں جمع ہو کر ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ صورتحال پر تک ہمیں پہنچایا کس، کیا یہ ہندوستانی فوجیوں نے آ کر کیا یا اسرائیل کے ایجنٹوں نے آ کر کیا؟ میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کا خون بہایا۔ اپر کرم بشہرہ میں قبائل کے ایک دوسرے پر فائرنگ، گولی لگنے سے اسسٹنٹ کمشنر سید منان اور 3 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ کرم میں مستقل امن کے لیے کوہاٹ میں جرگہ، مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا سخت لہجہ، خبردار کیا تعاون نہیں کریں گے تو آپ کو اندازہ نہیں آپریشن کیا چیز ہوتی ہے۔ جب تک نفرت ہوگی خون بہتا رہے گا، جو کچھ ہوا کسی اور نے نہیں، ہم نے خود کیا۔ مسئلے کا حل صرف آپ ہی لوگوں کے پاس ہے۔ آج بھی دلوں میں نفرتوں کے جراثیم ہو تو جرگہ بیکار ہوگا۔ کہا جاتا ہے حکومت ایکشن نہیں لے رہی، کیا ہم بگن پر گولہ باری کریں، کیا بم برسا دیں؟ آپ ہمارے دشمن نہیں، یہ اسلام کی جنگ نہیں۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نے کہا آج کا واقعہ جرگہ خراب کرنے کے لیے ہے، حکومتی نمائندے آپ کے لیے آتے ہیں، آپ انہیں گولی مارتے ہیں۔ ہتھیار جمع کرائیں ورنہ حکومت سختی کرے گی، ہتھیار جمع نہیں کراتے تو حکومت اور فریقین میں جنگ کی سی کیفیت ہوگی۔ پاکستان کی چیمپئنز ٹرافی اسکواڈ میں کئی سرپرائز، عثمان خان اور فہیم اشرف کی حیران کن انٹری،
فخر زمان، سعود شکیل اور خوشدل شاہ کا کم بیک۔ ہوم گراؤنڈ پر ٹائٹل کے دفاع کے لیے 15 کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا گیا۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ میں تاریخ رقم کرنے والی ٹیم میں 4 بڑی تبدیلیاں۔ سائم ایوب انجری کی وجہ سے باہر، عرفان نیازی، سفیان مقیم اور عبداللہ شفیق ڈراپ۔ رضوان کی قیادت میں بابر اعظم، کامران غلام، طیب طاہر اور سلمان علی آغا بیٹنگ کا مورچہ سنبھالیں گے۔ مضبوط پیس بیٹری شاہین آفریدی، نسیم شاہ، حارث رؤوف اور محمد حسنین پر مشتمل۔ واحد فرنٹ لائن اسپنر ابرار احمد کو جگہ دی گئی۔ اسکواڈ کا اعلان 2017 چیمپئنز ٹرافی کے چیمپئن اسکواڈ سے کروایا گیا۔ کام بروقت مکمل ہونے سے بہت سے لوگوں کے خواب ٹوٹ گئے۔ 31 جنوری کا وعدہ تھا، قذافی اسٹیڈیم تیار ہو گیا۔ پڑوسی ملک میں انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو، لیکن انہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ سب سوچ رہے تھے اسٹیڈیم نہیں بنے گا اور ہم چیمپئنز ٹرافی باہر لے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا ایونٹ کے لیے تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ 16 فروری کو لاہور میں چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب ہوگی۔ قذافی اسٹیڈیم کے لیے چین سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی سیٹیں منگوائیں۔ ان سیٹوں کی 20 سال کی گارنٹی ہے۔ دوسرے ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس نہ لایا جائے۔ لاہور ہائی کورٹ سے جج لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بنایا گیا تو آئین کے ساتھ فراڈ ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہی 3 سینئر ججز میں سے چیف جسٹس بنایا جائے۔ کسی اور ہائی کورٹ سے سینیورٹی میں نچلے درجے کے جج کو دوسری ہائی کورٹ میں چیف جسٹس بنانا غلط ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی سمیت اسلام آباد ہائی کورٹ کے 7 ججوں کا صدر مملکت اور چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا۔ دوسری ہائی کورٹ سے جج لانے کے لیے وجوہات دینا بھی ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے جاری سینیورٹی لسٹ کیسے تبدیل ہو سکتی ہے؟ جج کا حلف اس ہائی کورٹ کے لیے ہوتا ہے جس میں وہ کام شروع کرے گا۔ خط پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کا نام موجود مگر دستخط نہیں۔ آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں کا حملہ ہوا۔ 9 مئی کو احتجاج ہوا۔ دونوں واقعات کے سویلینز میں کیا فرق ہے؟ جسٹس مسرت ہلالی کے سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت میں ریمارکس۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا ملک کے کچھ صوبے دہشت گردی کی لپیٹ میں ہیں۔ ملک میں مفتی باہنی کی تحریک نہیں، حملہ آور سویلینز ہی ہیں۔ سابق چیف جسٹس جواد ایس خواجہ کے وکیل نے دلائل میں کہا ہمارا مقدمہ آئین سے باہر نہیں۔ 9 مئی والوں کا ٹرائل ہو لیکن ملٹری نہیں۔ سویلینز ملٹری ٹرائل میں نہیں آتے۔ سماعت پیر تک ملتوی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے 9 مئی کے 10 مجرموں کی سزا معطل کر دی۔ 25,000 کے مچلقوں کے عوض ضمانت منظور، رہا کرنے کا حکم۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ملزمان پر فیض آباد میں پولیس پر حملے اور پولیس چوکی جلانے کا الزام ہے۔ ریکارڈ کے مطابق کوئی ایک بھی ملزم جائے وقوع سے گرفتار نہیں کیا گیا۔ جی ایس پی پلس کے لیے انسانی حقوق اور ٹھوس اصلاحات ضروری ہیں۔ یورپی یونین کا پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس کے حوالے سے اہم اعلامیہ۔ پاکستان کو اصلاحاتی راستے پر سفر جاری رکھنے کی ترغیب دی۔ کہا جی ایس پی پلس کے موجودہ مانیٹرنگ سائیکل کے وسط مدت کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ پاکستان نئے جی ایس پی پلس ضابطے کے تحت دوبارہ درخواست کی تیاری کر رہا ہے۔ جی ایس پی پلس کے تحت تجارتی فوائد کا انحصار مسائل کی فہرست حل کرنے میں پیش رفت پر ہے۔ یورپی یونین کے نمائندہ خصوصی برائے انسانی حقوق اولوف سکوگوف کی چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات۔ انسانی حقوق کمیشن کی آزادی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ نمائندہ خصوصی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور صوبائی وزیر رمیش اروڑا سے بھی ملاقات کی۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ میٹرک تک تعلیم مفت فراہم کرے۔ ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی۔
نوجوانوں کے لیے آگے بڑھنے کے راستے ختم کرنے سے مایوسی پیدا ہوگی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں نظام کے محافظ نظام درست کرنے نہیں دے رہے، نوجوانوں کو اس نظام کو شکست دینا ہوگی، نظام بدلے گا تو ملک ٹھیک ہوگا۔ پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں، کسی پارٹی پر مشکل وقت آتا ہے تو وہ جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں۔ کیبنٹ سے یہ ایٹ ونس اپروول ہوئی ہے۔ میں بھی ڈسپینس ود education and research, school education up to matriculation and special education on Government Bill number 4 of 2024. سندھ کی جامعات میں 20 گریڈ کا افسر وائس چانسلر بن سکے گا۔ صوبائی اسمبلی نے سندھ یونیورسٹیز اینڈ انسٹیٹیوٹ لا ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر دیا۔ بل کے متن کے مطابق سول سوسائٹی کے نمائندے بھی وائس چانسلر بن سکتے ہیں، ادیب دانشور بھی وائس چانسلر بننے کا اہل ہوگا۔ ایم کیو ایم ارکان کا احتجاج، ایوان میں نعرے، علی خورشیدی نے کہا حکومت کالے کو گورا کر سکتی ہے، بل پہلے کمیٹی میں بھیجا جائے۔ جامعات سے متعلق ترمیمی بل کے خلاف اسمبلی کے باہر اساتذہ کا احتجاج۔ جامعہ کراچی میں کلاسوں کا بائیکاٹ جاری، وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے بتایا ہم نے پروفیسرز کا راستہ نہیں روکا، ترمیم یہ ہے کوئی 21 گریڈ کا افسر متعلقہ شعبے کا ماسٹر ہو تو وہ چانسلر بن سکے گا۔ وائس چانسلر کی پوسٹ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی بزنس مین کو وائس چانسلر بنایا گیا۔ بھارت میں بھی حال ہی میں ایسی ترمیم کی گئی۔ کراچی میں گورنمنٹ کالج فار ویمن کے سپرنٹینڈنٹ طالبات کی فیس کی رقم لے اڑا، کالج پرنسپل نے خرد برد کا مقدمہ درج کرا دیا۔ ایف آئی آر کے مطابق 3 روز پہلے معلوم ہوا 81 طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری نہیں کیے گئے۔ کالج سپرنٹینڈنٹ نفیس نے 9 لاکھ روپے سے زائد کیش وصول کیا، رقم بینک میں جمع کرانے کے بجائے فرار ہو گیا۔ رقم امتحانی فیس کی مد میں وصول ہوئی۔ مزید طالبات کی جانب سے بھی شکایات آنے لگیں۔ پرنسپل شہلا شبیر نے بتایا تمام متاثرہ طالبات کو ایڈمٹ کارڈ جاری کیے جا رہے ہیں۔ سال کا پہلا مہینہ ہی کراچی والوں پر بھاری، جنوری کے دوران مختلف علاقوں میں فائرنگ کر کے 45 افراد کو قتل کیا گیا، قتل ہونے والوں میں 5 خواتین بھی شامل۔ جنوری میں مختلف علاقوں میں ڈکیتی مزاحمت پر 5 شہری جان سے گئے۔ پولیس کے مطابق ہوائی فائرنگ، لڑائی جھگڑے اور ذاتی دشمنی پر زیادہ قتل ہوئے۔ ایف بی آر ان لینڈ ریونیو سروس آفیسرز ایسوسی ایشن نے سینیٹر فیصل وابڈا کے الزامات کی تردید کر دی، کہا افسران کو بدنام کرنے کی کوشش ناقابل قبول ہے، کسی نے دھمکی نہیں دی۔ فیصل وابڈا الزامات کے ثبوت دیں۔ ان لینڈ ریونیو ایسوسی ایشن کا کہنا ہے سرکاری گاڑیوں کی خریداری قواعد کے مطابق ہوئی، افسران ایمانداری اور پیشہ ورانہ اصولوں پر کاربند ہیں، افسران کی عزت و وقار کا ہر حال میں دفاع کریں گے، بے بنیاد بیانات اور الزامات سے ٹیکس وصولی کے عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایف بی آر کو جنوری کے دوران 80 ارب روپے کا ریونیو شارٹ فال، ذرائع کا کہنا ہے جنوری کے لیے ایف بی آر کا ریونیو ہدف 956 ارب روپے تھا، جولائی سے جنوری مجموعی ریونیو شارٹ فال 465 ارب سے زیادہ ہو گیا۔ ماہانہ بنیادوں پر ایف بی آر ٹیکس محصولات میں 29% گروتھ، جبکہ 7 ماہ کے دوران محصولات میں 26% اضافہ ہوا۔ خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشن 10 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کولاچی میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 4 خارجی ہلاک ہو گئے۔ شمالی وزیرستان میں 4 کارروائیاں، 6 خوارج مارے گئے۔ آپریشنز کے دوران ہتھیار اور گولیاں برآمد کر لی گئیں۔ ہلاک خوارج سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو کامیاب کارروائیوں پر خراج تحسین۔ اور مہنگی بجلی اور آئی پی پیز کے خلاف جماعت اسلامی کا مختلف شہروں میں احتجاج۔ کراچی میں شاہین کمپلیکس کے پاس مظاہرہ، بجلی کی قیمتوں میں کمی کا ریلیف عوام کو دینے کا مطالبہ۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر نے کہا جو دعوے اور وعدے کیے تھے پورے کیے جائیں۔ بلاول نے 300 یونٹ فری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ مریم نواز نے 200 یونٹ بجلی فری دینے کا دعویٰ کیا تھا۔ حکومت مسلسل جھوٹ بول رہی ہے۔ آئی پی پیز معاہدے ختم ہونے کا فائدہ عوام کو کب ملے گا؟ لوگ اپنے کارخانے کراچی سے بند کر کے پنجاب منتقل کر رہے ہیں۔ نیشنل گرڈ سے بجلی حاصل کر لی جائے تو کے الیکٹرک کی ضرورت نہیں پڑے گی۔
لاہور پریس کلب کے باہر بھی احتجاج. مقررین کا کہنا تھا پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آئی پی پیز کے نام پر کمیشن وصول کیا.